وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 76. آج کے درس کا موضوع أجمل منك لم تلد النساء. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. بس سب کے سب فرشتوں نے بالاجماع سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. سوائے ابلیس کے اس نے شان نبوت کے سامنے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے دست کرم سے بنایا ہے؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا یا تو بزوں میں خویش بلند رتبہ بنا ہوا تھا؟ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 76. قالا، کہا، کس نے؟ شیطان نے. انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں اس سے. کس سے؟ انسان سے. خلقتنی من نار، آپ نے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے. وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. سامعین کرام، آدم اور ابلیس کے بارے میں یہ واقعات آ رہے ہیں، اس پہ ہم غور کر رہے ہیں، اور غور کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سر منہ نافرمانی کا قصداً ارادہ اور اس پر عمل انسان کو اپنے درجے سے مردود کر دیتا ہے. یہ ایک بات میں دوبارہ یہ جملہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکم سے سر منہ انکار قصداً، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مردود ہو جائیں گے اور لعنتی بن جائیں گے. ایک بات اس سے یہ سامنے آتی ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عادات ہیں، قانون خداوندی ہم کسی کہتے ہیں. دیکھیں، یہ سارا نظام جو ہے سامعین کرام، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، قانون قدرت کے تحت چل رہا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری کائنات، اس میں آپ دیکھیں نا، سارا نظام جو ہے وہ قانون قدرت کے تحت چل رہا ہے. ایک نظام ہے، اس کے یہ تابع ہیں. سائنس کس چیز کا نام ہے؟ وہ قانون آپ معلوم کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آگے بڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یعنی قانون خداوندی کو سمجھ گئے ہیں. مثال کے طور پہ بارش کا ایک نظام ہے. ایک مخصوص تعداد میں دھوپ پڑتی ہے سمندر پہ، اس سے بخارات
ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہوائیں ان بخارات کو لے کے چلاتی ہیں اور پھر بارش برساتی ہیں. یہ قانون خداوندی ہے. ہر چیز کے متعلق ایک قانون ہے. سائنس اس کا یعنی آپ دیکھیں نا ہماری جو سائنس ہے, جو جس قسم کی بھی سائنس ہے, خواہ وہ یعنی کمپیوٹر ہے یا کمپیوٹر کا مطلب میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں, کمپیوٹر کا نہیں, مطلب آپ میڈیکل سائنس ہے, ہمارے جسم کے جو بھی وہ اجزاء ترکیبی ہیں ان کی ایک قانون ہے. آپ دیکھیں 5 سال میں لڑکا جو ہے وہ MBBS پڑھ لیتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے تعلیم. یہ ساری اگر یہ سارا ایک لگا بندہ قانون نہ ہوتا, انسانی جسم کی جو میڈیکل ہے اس کی سائنس ہے, تو پھر یہ ہے کہ یہ تو پھر تعلیم کا وجود ہی نہیں ہو سکتا تھا. میں صرف یہ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں, عادتیں ہیں, جیسے کہ ہمارا جسم ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. ان قوانین کو یہ ڈاکٹر لوگ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں, اس پہ ریسرچ ہوتی ہے, وہ جان لیتے ہیں, پھر دوائیں بنتی ہیں اسی قانون کے تحت, اور وہ سارا یہ نظام جو ہے یہ ڈاکٹرز کا اور یہ اسی پر نربھر ہے. تو اسی طرح اسی کو مثال بنا کے آپ کو میں کہہ رہا ہوں ہدایت اور گمراہی کے کچھ قوانین ہیں. وہ قوانین اگر آپ یعنی اپنے اعمال کریں تو وہ قانون کسی نہ کسی قانون کے تحت آتے ہیں, کسی نہ کسی قانون کے زمرے میں آتے ہیں. بہرحال میں اپنی بات پہ آتا ہوں سامعین اکرام. یہاں شیطان کو مردود کر دیا گیا, اس کو دھتکار دیا گیا اور اس پہ لعنت کی گئی. یہ قانون ہے اللہ کا. دیکھیں الہ واحد جو ہے وہ اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. یہ اصل میں بہت بنیادی مضمون ہے, اس کو تھوڑا سا میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اس میں رکھ دی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ سر جھکا دو, انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا رب کے سامنے. رب کے سامنے سر اطاعت, سر خم تسلیم کر دینا اور اس پر عمل شروع کر دینا, یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سر خم تسلیم کر دیں اور پھر اس کی رضا کے راستے پر چل پڑیں. تو کیا ہوگا؟ جنت کے مفتحۃ لہم الابواب, اس صورت میں آپ نے پڑھا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. آپ جب جائیں گے نا آخرت میں انشاءاللہ سب جائیں گے, لیکن جب ایسے لوگ جائیں گے تو مفتحۃ لہم الابواب, ان پہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, اور پھر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت کے دروازے کھل جائیں گے. کیا کہ آپ نے سر جھکا دیا یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے, یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حکم کے سامنے آپ نے سر خم تسلیم کر دیا. تو یہ ایک قانون ہے. اللہ کی قوانین کو اگر ہم سمجھ لیں سامعین کرام, تو اس میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک کنجی ہے, ایک تالے کی کنجی ہے. اگر اس کنجی کو تالے کی جو صحیح کنجی ہے اس کو اگر آپ لگائیں گے تو بند تالا کھل جائے گا. اگر غلط کنجیاں استعمال کرتے رہے پھر تو تالا نہیں کھلے گا. یہ کلمہ طیبہ جو ہے سامعین کرام, یہ مفتاح الجنہ ہے, یہ جنت کی کنجی ہے. جنت کے قفل اس سے کھل جاتے ہیں. جنت کے جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ اس کلمہ طیبہ سے کھل جاتے ہیں. یہ ایک بات جو ہے, دیکھیں میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ بھی سمجھیں اس بات پہ کہ جنت کا تالا اگر آپ نے کھولنا ہے, اور یقیناً جنت تو ہے, مرنا تو ہے, پھر آخرت میں حساب کتاب بھی ہے, پھر فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور ایک جو ہے دوزخ میں جائے گی. اب ظاہر ہے کہ دوزخ میں تو جلنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے سامعین کرام.
جہنم میں جلنا بڑا مشکل کام ہے. بھڑکتی ہوئی آگ میں اگر آپ کو ڈال دیا جائے اور پھر اس میں لا یموت فیہا ولا یحیا کی کیفیت ہو، نہ مرنے و نہ جینا ہے نہ مرنا ہے وہاں پہ. وہ جینا بھی کیسا جینا ہے کہ جلتی ہوئی آگ ہے، آپ کو موت ہی نہیں آ رہی، آپ جل بھی نہیں پا رہے، بس مسلسل کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا، جب بھی ان کی کھال جو ہے وہ جل جائے گی ہم اس کو ایک اور کھال سے بدل دیں گے لیذوقوا العذاب. یہ بہت مشکل ہے جہنم میں جلنا سامنے کرام. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے میں نے اور آپ نے. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ پوچھیں گے طریقہ بھائی آسان طریقہ بتا دو، میں کہوں گا جنت کی چابی کو لے لیں. جنت کی چابی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے. اب یہ کلمہ طیبہ صرف زمانی بات تو نہیں ہے، یعنی آپ نے کوئی ایسی چابی دیکھی ہے جس کے کوئی دندانے ہی نہ ہو؟ ایسی تو کوئی چابی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی دندانہ کوئی راز ہوتا ہے اس چابی میں. تو جنت کی کنجی جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. یہ ایک بات یاد رکھیں، اگر وہ کلمہ طیبہ کو ہم نہیں اپنائیں گے، یعنی اللہ کو اپنا معبود واحد نہیں تسلیم کریں گے اور اللہ کے سوا اور بھی اطاعت میں اور ہستیاں بھی شریک کر لیں گے، جیسا کہ آج ہم نے کی بھی ہے سامنے کرام. آج اگر ہمارا معبود نہیں ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ کی ذات ہے. اگر ہم کسی کا کہنا نہیں مان رہے تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ تو ہم خواہشات نفسانی ہیں وہ سر چڑھ کے بول رہی ہیں سامنے کرام. میں 2018 مارچ کا مہینہ ہے، آج 3 تاریخ ہے، آج کی میں بات کر رہا ہوں. آج جو خواہشات نفس کے ہم سب پہ سوار ہے، خواہشات نفسانی کا گھوڑا ہم پہ بری طرح سوار ہے، وہ ہمیں جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے. ہم زندگی اللہ کی مرضی سے تو نہیں گزار رہے، نہ انفرادی نہ اجتماعی. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے، اور اس کا انجام بہت برا ہے سامنے کرام. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ آج یعنی مسلمان انتہائی تنزلی کا شکار ہے، کیونکہ اس نے کلمہ طیبہ کا چھوڑ دیا ہے، اس نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور یہ کوڑا اس وقت تک رہے گا. جب تک آپ کلمہ طیبہ کا اقرار نہیں کر لیتے، اللہ کو اپنا الہ واحد حقیقی طور پہ تسلیم نہیں کر لیتے، آپ مسلسل اللہ کے عذاب میں انفرادی اور اجتماعی طور پر گرفتار رہیں گے سامنے کا. یہ یہودی اور عیسائیوں کی جو ہم پہ کوڑے برس رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. حالانکہ وہ مغضوب علیہ قوم ہے، حالانکہ وہ گمراہ قوم ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوڑا ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے سامنے کا. یہ وہ آپ یاد کریں نا بنی اسرائیل کا 15ویں پارے میں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. بنی اسرائیل اس وقت مسلمان قوم تھی اور توحید پرست، بظاہر توحید پرست قوم تھی، لیکن بگڑ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اگر نہیں سمجھو گے تو میں تم پہ عذاب کے کوڑے برساؤں گا. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. جو پہلا وعدہ آئے گا تو پھر یہ ہے کہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، میں اپنے بندے تم پر مسلط کر دوں گا. اولی بأس شدید، جو سخت عذاب والے ہوں گے. فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے. تو وہ مسلمان قوم اب جو اللہ تعالیٰ جس کو اپنے بندے قرار دیتا ہے وہ کافر قوم تھی سامنے کرام، وہ مشرک قوم تھی، کافر قوم تھی. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ عذاب کی کوڑے برسائے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا وہ ہے اس نے تمہاری چہرے بگاڑ دی. جب دوسرا وعدہ آیا عذاب کا تم نے آدھے چہرے بگاڑ دی. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا.
بہرحال یہ ہے سامعین کرام، آج ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ یہود کون ہے؟ یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی مغضوب علیہ قوم ہے جس پہ اللہ کا غصہ ثابت ہے. سامعین کرام، آج بھی ہم بلا شک و شبہ جو حضور کی رسالت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، لیکن وہ کافر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مسلط کر دیے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے عمل میں کلمہ طیبہ نہیں ہے. بہرحال میں وہ تذکرہ کر رہا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین بدلتے نہیں ہیں. انسان کب مردود ہو جاتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا قصداً عمداً ارادہ کر کے اس میں مشغول ہوتا ہے، یا حکم سے انکار کر دیتا ہے اور پھر وہ لعنتی ٹھہرتا ہے. یہ قانون خداوندی ہے. سوچیں اس بات پہ سامعین کرام. آج ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے عذاب میں گرفتار ہے. کیوں؟ کہ ہم نے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی روش اختیار کر لی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں معاشرے کی ابتدائی اکائی خاندان، میاں بیوی، والدین، اولاد، یہ سب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. تو آج کا گھرانہ اللہ کے حکم کے مطابق تھوڑی زندگی گزار رہا ہے، وہ ذاتی خواہشات ہیں. ذاتی خواہشات ہیں اور جناب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کے سامنے ہے. پھر اجتماعی طور پہ آپ دیکھ لیں، مسلمان اللہ کے قانون کے سامنے، آج پاکستان کا مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جو ہے، آپ دیکھیں نا، اگر کوئی ایسی تحریک برپا ہوتی ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا. آج مسلمانوں میں اگر دین کے احیاء کی، تو اول تو اس کی پذیرائی نہیں ہوگی کہ بھئی ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو اجتماعی طور پہ ہماری ذہنیت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، مسخ. تو بہرحال یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہم تو قرآنی آیات کا تلاوت کر رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیطان مردود ہو گیا کیوں؟ یہ آپ سوال کریں نا. یہ تو نہیں کہ بس ایک واقعہ ہے اور شیطان اور ملائکہ اور یہ آدم اور بس ہم نے کیا چلو بات ختم ہو گئی. نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ کا پتہ چلائیں. اللہ کی سنت کریمہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے یاد سے منہ موڑ لے گا یا اس کے حکم سے انحراف کرے گا اور اس پر آمادہ ہو جائے گا کہ ہاں میں نے یہ بات نہیں ماننی، جیسا کہ ہم آج آمادہ ہیں کہ اسلام پر ہم نے عمل نہیں کرنا، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. آپ دیکھ لیں یہی صورتحال ہے. دیکھیں میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، آپ کے درمیان رہ رہا ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. خواہشات نفس ان کا بہت بڑا خدا ہے اور یہ اسی کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں. اپنی مرضی کی من چاہی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے سامنے. اس کا انجام کیا ہے؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو. کیوں نہیں مانا تم نے حکم؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تم لعنتی ہوگی. تو یہ کیوں؟ انا خیر منہ، حکم ہوا سجدہ کا، کہتا ہے نہیں میں تو بہتر ہوں اس سے، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں تو اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. بہرحال یہ بات چیت ہے. سامعین کرام آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. تو پھر جب یہ لعنتی ہو گیا تو پھر اس نے رب سے مہلت مانگی. انذرنی قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اے ہمارے رب ہمیں آپ مہلت دیں قیامت کے دن تک. قال فانک من المنذرین، پہلے ترجمہ سن لیں سامنے کرام. اس نے کہا قال فانک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے. الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے.
قال فبعزتک، شیطان نے کہا اے رب تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے بندے ان میں سے جو مخلص ہیں، آپ کے چنیدہ بندے ہیں، ان کے علاوہ سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ بہرحال سامعین کرام تھوڑا سا ان آیات پہ غور و فکر کریں۔ شیطان نے مہلت مانگی اور اللہ نے مہلت دے دی، یہ ایک الگ مضمون ہے سامعین کرام سمجھنے کا، سمجھانے کا کہ شیطان کو مہلت کیوں دی گئی۔ دیکھیں یہ تو ایک واقعہ ہے، اس سے جو نصیحت حاصل کرنا ہے اس وقت آپ اس سے وہ نصیحت لیں۔ شیطان ہمارا دشمن بن گیا۔ دیکھیں نصیحت کیا ہے، شیطان نے جب حکم سجدہ سے انکار کیا وہ ہمارا دشمن بن گیا، ہماری روحانی روح کا، یعنی جو روح ہے، یعنی جو ہماری پیدائش کا مقصد تھا، جو انسان کی پیدائش کا مقصد تھا، شیطان اس کے خلاف ڈٹ گیا کہ اے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ یہ انسان جو ہے اس میں ناکام ہو اور یہ گمراہ ہو جائے، اپنے اصل راستے سے بھٹک جائیں۔ اور سامعین کرام یہ واقعہ جو ہے قرآن پاک میں مختلف طرق سے آیا ہے، مختلف الفاظ سے۔ تو دوسری جگہ یہ ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، شیطان نے اللہ تعالیٰ، دوسری جگہ ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیرے سیدھے راستے میں ان کے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ نہیں دیکھیں اب یہ جو آیت ہے لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس میں بھی بڑا مضمون ہے اور وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی بات کروں۔ دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے، منزل کی طرف جو راستہ گیا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جبھی تو ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو اللہ منزل ہے اور سیدھا راستہ جو ہے وہ اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ اب سیدھے راستے میں شیطان نے کہا کہ میں بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، ضرور میں بیٹھوں گا۔ اب دیکھیں ہماری منزل اللہ ہے اور جو منزل کی طرف راستہ جاتا ہے سیدھا، شیطان ہمارا دشمن ہے کہ یہ ہمیں منزل تک نہیں پہنچنے دے گا، اور وہ اپنے ارادوں میں تقریباً کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں جبھی تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی گواہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بات یہ ہے ہمیں محتاط ہونا ہے، یعنی ہمیں یہ آگاہی درکار ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ تو ان سطور میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے دیکھو تمہارا روح کا جانی نہیں روحانی دشمن ہے، تمہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکائے گا۔ یہاں الفاظ میں یہ موجود ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، یعنی یہاں اگر تھوڑا سا آپ مضمون محذوف سمجھ لیں کہ اس کی منزل تو انسان کی منزل تو اے رب تو ہے، اب تیرے تک جو سیدھا راستہ آتا ہے میں اس میں بیٹھ کر اس کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے جو نیک بندے ہیں وہ نہیں، یعنی اس پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ دوسری جگہ الفاظ ہیں إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے نیک بندے جو ہیں ان پہ تمہارا بس نہیں چلے گا۔ تو بہرحال یہ دونوں یعنی یہ بات چیت ہوئی ہے، اس بات چیت میں نصیحت یہ ہے اگر ہم غور و فکر کریں گے کہ شیطان ہمارا روحانی یعنی روحانی مقصد تک جو راستہ جاتا ہے اور ہمارا روحانی دشمن ہے۔ سیدھے راستے میں وہ بیٹھا پائے، غلط راستے میں آپ کی دل میں وہ کوئی تشویش نہیں ڈالے گا، بلکہ
وہ کہے گا کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ آج دیکھیں ہم راہ مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ اب قادیانی ہیں جو یعنی ختم نبوت کو نہیں مانتے، ایک اور پیغمبر گھڑ لیا ہے، جھوٹا نبی، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہیں، معاذ اللہ۔ آپ دیکھیں نا کتنا مطلب وہ کتنے لوگوں کو، مسلمانوں کو مرزا یعنی نے گمراہ کر دیا۔ انسانوں میں شیطان اس کو کہتے ہیں نا، کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیے۔ ایک بہت بڑی پارٹی جو ہے اب وہ لگے ہوئے اپنا اس پہ خرچ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں۔ میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اب وہ گمراہ ہو چکے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اصلی مسلمان وہ ہیں۔ ہم لوگ دوسری طرف ہم لوگ اجتماعی طور پہ گمراہ ہو چکے ہیں، نفسانی خواہشات کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، سمجھتے کیا ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، معبود کیا ہے؟ نفسانی خواہشات۔ تو پھر یہ کیسا اسلام ہے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ میں بھی اپنے سامعین کو اب میں دیکھتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ قال اللہ قال رسول ہم پہ اثر نہیں کرتی۔ لوگ سنتے ہیں، مدتوں تک درس سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، بس اس کی تو ایک ہی بات ہے، چھوڑ دو اس کو، چلو کہیں اور چلو۔ بہرحال میں یہ سارا مضمون ہے اور میں آپ کو اب تلاوت کرتا ہوں، اگلا سبق پھر بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ ترجمہ سنا دیں۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، تو نے بنایا اس کو، تو نے بنایا مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ قال فاخرج منہا، اللہ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، فإنک رجیم، تم مردود ہو، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تم پہ لعنت ہے میری قیامت تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، نے کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس یوم وقت معلوم کے دن تک تمہیں مہلت ہے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، نے کہا کہ تمہارے فبعزتک، اے رب تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے نیک بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. He said, I am better than he. You created me from fire, and you created him from clay. قال فاخرج منها فإنك رجيم. He said, then get out of here. You are an outcast. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
and my curse will be upon you until the day of judgment. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. He said, Lord, defer me until the day they are resurrected. قال فإنك من المنظرين. He said, you are one of those deferred. إلى يوم الوقت المعلوم. Until the day of the time appointed. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. He said, by your majesty, I will seduce them all. إلا عبادك منهم المخلصين. Except for your loyal servants among them. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।